بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 84 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الناس کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ امر اول یعنی ترجمہ سن لیجیے گا۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے مالک کی، ملک الناس آدمیوں کے بادشاہ کی، الہ الناس آدمیوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس خواہ وہ جن ہو یا آدمی۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات کا بیان سن لیجیے گا۔ ملک جو ہے اس کی جمع ملوک ہے اور یہ صیغہ صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہے بادشاہ۔ الہ اس کی جمع آلیہ آتی ہے، اس کا معنی ہے معبود، اور باب فتح سے اس کا معنی ہے بندگی کرنا، اور باب سمع سے اس کا معنی ہے حیران ہونا۔ الوسواس جو ہے یہ اسم مصدر ہے بمعنی الوسوسہ کے، اور اس کو الوسواس بھی جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، دو قراتیں اس میں، اور یہ باب فعل سے یعنی رباعی مجرد سے ہے، اس کا معنی ہے وسوسہ ڈالنا۔ اور آگے جو ہے یوسوسو، یہ صیغہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب، یہ بھی باب فعل سے ہے، اس کا معنی بھی ہے وسوسہ ڈالنا۔ الخناس یہ جو ہے باب ضرب سے اس میں مبالغہ ہے، اس کا معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا۔ خنس یخنس خنسا و خنوسا پیچھے ہونا، اور صدور جو ہے یہ صدر ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے سینہ۔ الجن یہ جنی ان کی جمع ہے، اس کا معنی ہے جنوں کا گروہ، اور اسی طرح جو جن مادہ ہے اس کا معنی، اس کے کئی معنی آتے ہیں، اور اس میں ایک جو ہے الجنہ ڈھال ہے، اور الجنہ تو اس کا معنی ہے باغ۔ امر ثالث اس سورت کی تفسیر میں سب سے پہلے جو ہے وہ ربط بیان کیا جاتا ہے۔ اس سورت کا ماقبل والی سورت یعنی سورۃ الفلق کے ساتھ جو ربط ہے وہ واضح ہے کہ اس سورت میں بھی آفات سے بچنے کا حکم تھا، اور اس سورت یعنی سورۃ الناس میں بھی شرور اور آفات سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اور دوسرا ربط اس میں یہ بھی ہے کہ پہلی والی سورت میں دنیاوی آفات اور مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس صورت میں جو اخروی آفات سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اس میں غرض اس صورت کا اور ماقبل والی صورت کا آپس میں گہرا ربط ہے، ان کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ایک طرح کے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان دونوں میں معنوی ربط ہے۔ اس صورت کا شان نزول بھی وہی ہے جو سورۃ الفلق کا تھا، یعنی اس کا شان نزول جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جو واقعہ ہے، لبید بن عاصم یہودی کی بیٹیوں نے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جادو کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس جادو کی اطلاع دی، اور اس کے بعد یہ صورتیں نازل فرمائی۔ تو ان صورتوں کو پڑھ کر، ان کی آیات کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے اس جادو کا ازالہ فرمایا،
اور یہ تمام امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ ان پر بھی اگر جادو ہو اور اس طرح کے شرور سے حفاظت کے لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان صورتوں کو اپنا معمول بنائیں۔ ان صورتوں دونوں صورتوں کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے اوپر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل نہیں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ ان کی مثل نہ قرآن میں، نہ تورات میں، اور نہ زبور میں، نہ انجیل میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بیمار ہوتے تو دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے اور پھر پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے، لیکن جب مرض الوفات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بڑھ گئی تو میں یہ دو صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر لیتی تھیں اور آپ ان کو اپنے پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس صورت میں جو ہے وہ ناس کی طرف اضافت کی گئی، یعنی انسانوں کی طرف اضافت کی گئی، اس لیے کہ اس صورت میں ان آفات اور شرور سے حفاظت مانگی گئی ہے کہ جن کا نقصان خاص کر انسانوں کو ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کی تخصیص کی گئی، رب کی، اور ملک یعنی بادشاہ ہونے کی، اور الہ یعنی معبود ہونے کی۔ تو صرف رب کی تخصیص اس لیے نہیں کی گئی کہ رب کی اضافت جو ہے وہ لوگوں کی طرف بھی کی جاتی ہے، لیکن جب ان تینوں صفات کو بیان کیا اور ان تینوں صفات کو ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسی ذات ہے جو ان تینوں صفات کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رب بھی ہے، اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ معبود بھی ہیں، یعنی عبادت کے لائق بھی وہی ہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ان تینوں آیتوں میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں الخناس کا لفظ ہے، اور الخناس کا مطلب ہے پیچھے ہٹنے والا، اور اس سے مراد جو ہے وہ شیطان ہے۔ وہ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ شیطان میں واضح ہے کہ اللہ کے نام لینے سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن شیاطین الانس جو انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں وہ بھی تو وسوسہ ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو ناصح اور مشفق ہونا ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب ان کو بھی زجر کیا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے تو وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ ذکر ہے کہ وسوسہ جو ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، یعنی وسوسہ ڈالنے کی نسبت جو ہے وہ جنات کی طرف بھی کی گئی اور انسانوں کی طرف کی گئی، یعنی جنات میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین ہیں جو وساوس ڈالتے ہیں۔ اور اس کی تائید قرآن مجید کے ایک دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یعنی انسانوں اور جنات دونوں میں جو ہے وہ شیاطین ہوتے ہیں، اور اس صورت میں دونوں قسم کے شیاطین سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ جنات میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ تو دل میں وساوس پیدا کرتے ہیں دل کے اندر، لیکن انسانی جو شیاطین ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی ظاہری طور پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور جو مخاطب ہوتا ہے اس کے اندر وہ پریشان ہوتا ہے اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہم احفظنا من الجمیع۔ اس کے بعد امر رابع یعنی صورت کی ترکیب سن لیجیے گا۔
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، قل فعل امر ہے اور انت ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول، اعوذ فعل ہے، انا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے اور با حرف جر، اور رب مضاف، الناس مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبدل منہ، اور ملک الناس یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بدل ہوا اور بدل اول، اور الہ الناس یہ بھی مضاف مضاف الیہ مل کر بدل ثانی، پھر مبدل منہ اپنے دونوں بدل سے مل کر یہ مجرور ہوا با حرف جار کا، پھر جار مجرور مل کر یہ اعوذ فعل کے ساتھ متعلق اول، اور من شر الوسواس الخناس، من حرف جار، شر مضاف، الوسواس موصوف، الخناس صفت اول، الذی اسم موصول، یوسوس فعل ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، اور فی حرف جار، صدور جو یہ مضاف ہے، الناس مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ یوسوس فعل کے ساتھ متعلق اول۔ آگے من حرف جار اور الجنت معطوف علیہ و عاطفہ، الناس معطوف علیہ مل کر یہ متعلق ثانی مجرور ہوا حرف جار کا، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی ہوا یوسوس فعل کا، یوسوس فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر یہ صلہ ہوا الحدیث موصول کا، پھر موصول صلہ مل کر یہ صفت ثانی ہوا الوسواس موصوف کا، الوسواس موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر مجرور ہوا، مضاف الیہ ہوا شر مضاف کے لیے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہوا اعوذ فعل کے ساتھ، پھر اعوذ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہوا، پھر قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا۔ عزیز طلباء اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا عامہ پارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ الصواب من اللہ تعالی والخطأ منی ومن الشیطان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے مکمل قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے شرور و آفات سے محفوظ فرمائے، اور اپنے دین عالی کے ساتھ جو نسبت ہے اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔